الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. معزز و محترم علماء کرام، عزیز طلباء، مختصر یوں کی مدرسہ کے اساتذہ کرام کی خواہش تھی کہ مدرسہ حاضر کے ناظم اعلیٰ رئیس مرکز فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد نصیب محمد یونس المدنی حفظہ اللہ کی صدارت ہو، اور شیخ محترم کی صدارت میں مدرسہ حاضر کے عامد مرکز شیخ محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد شریف عبدالرؤوف صاحب مدنی حفظہ اللہ کا طلبہ کی اخلاقی و روحانی تربیت پر خطاب ہو۔ یہ موضوع بنیادی طور پر طلبہ کی شخصیت سازی سے متعلق ہے۔ اخلاقی و روحانی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو جو نہ صرف اپنی زندگی کو درست زندگی دے بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ طلبہ کے اندر ایمان، عبادات کی پابندی، اچھے اخلاق اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ اپنی شخصیت کو سنوار سکے اور معاشرے کے لیے ایک مثبت اور رفع بخش فرد بن سکے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز میں تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں عزیزم حافظ عبداللہ عزیز اللہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكان الله غفورا رحيما وكفى بالله وكيلا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. تلاوت کلام پاک کے بعد میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد عارف کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. محمد عارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے, رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سوچ ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے. غور کرو مچھلی کے شکم نے یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے. کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی, روشن روشن قلب.
حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے بعد اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے آواز دے رہا ہوں عزیزم عبدالصبور محمد شفیق کو کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. عبدالصبور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عرب عجم کی تیرا نام مصطفیٰ، میرے عرب عجم کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. آمد سے تیری زلزلہ والے کفر میں، آمد سے تیری زلزلہ والے کفر میں، آمال السلام کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. میرے عرب عجم کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. نہ خانہ ہے گرچہ تو امی تیرا لقب، نہ خانہ ہے گرچہ تو امی تیرا لقب، تو صاحب حکم کی تیرا نام مصطفیٰ. نہ خانہ ہے گرچہ تو امی تیرا لقب، تو صاحب حکم کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. اسرا کی سبز عالم بالا کی سر میں، اسرا کی سبز عالم بالا کی سر میں، جبریل ہم قدم کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. میرے عرب عجم کی تیرا نام مصطفیٰ، تو ذات محترم کی تیرا نام مصطفیٰ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اب بلا تاخیر اب ہم اس محفل کے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. علم کی فضیلت کے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عمید مرکز و استاد محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد شریف صاحب مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں.
المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. علوم دنیوی کے بحر میں غوطہ لگانے سے زبان وہ صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا، نہ خلق اس کی خبر لیتے نہ اس کی مدد کرتی، خدا جب تک کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوتا. خشت اول چون حد معمار گشت تا ثریا میں رود دیوار گشت. فضیلت الشیخ محمد نصیر المدنی حفظہ اللہ جو اس مجلس کے صدر ہیں، اور محترم مکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آج آپ کے درمیان مجھے بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن تذکیری کلمات ہیں، چند باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ علم کے تعلق سے ہے، علم کی فضیلت کے سلسلے میں. عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سلسلے میں آپ نے ترغیب فرمائی اور زیادتی طلب کرنے کے لیے فرمایا، وہ علم تھا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہا نبی آپ کہہ دیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں زیادتی کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور کون سا وہ علم تھا جس میں ہم اور آپ ہیں؟ قرآن و حدیث کا علم. اور اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کہیں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. انہیں بھی آپ فرما دیں کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور علم کے حاصل ہونے کے بعد، علم کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ سے خوف کھانے والے علماء. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جتنی جانکاری ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جنہیں جانکاری ہے، قرآن و حدیث کا جنہیں علم ہے، وہی لوگ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے وہی لوگ ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، وہی لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں. علماء ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں. ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس مدرسے میں
کیا ہم رہ رہے ہیں اس مدرسے میں مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں اور دینی حصول کے لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ میرے بھائی تم علم کو نہیں حاصل کر سکتے ہو مگر 6 چیزوں کے ذریعے سے۔ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز بتایا زکاۃ وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان۔ آپ دیکھیں اس میں زکاۃ وحرص واجتہاد، ذہانت، آپ کو صحیح بنانا پڑے، کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے فطرتاً صحیح بنایا ہے یا آپ محنت کر کے صحیح ہو رہے ہیں؟ جو بھی طریقہ آپ اپنائیں صحیح بنے آپ، اور اس کے لیے لالچ بھی ہونا چاہیے۔ کسی کام کے پیچھے جب آپ پڑ جاتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے تو اس کی لالچ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آپ لالچ کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ زکاۃ وحرص واجتہاد اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی علم حاصل کر لیں گے، بلکہ اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ زکاۃ وحرص واجتہاد وبلغۃ، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ مدرسے میں آپ کا داخلہ ہے، مدرسے کی طرف سے آپ کو 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، ناشتہ ہے، کھانا ہے، شام کا کھانا، ساری چیزیں مہیا ہیں۔ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ اس کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ زکاۃ وحرص واجتہاد کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بلغۃ، اور سامان ہونا چاہیے کھانے پینے کا، وہ ارشاد استاد اور استاد کی رہنمائی، یا وہ صحبت استاد یا استاد کے ساتھ اساتذہ آپ کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، موجود رہتے ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ وہ صحبت استاد وہ طول زمان، اور آپ یہ چاہیں کہ چند مہینے میں یا چند دن میں ہم عالم ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے لیے ایک وقت، ایک ٹائم دینا پڑے گا۔ وہی 14 سال 15 سال کم سے کم آپ ٹائم دیں گے تو آگے نکلیں گے۔ اور اس طریقے سے یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی تو آپ عالم ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی محنت آپ کر سکیں کریں، جتنی بھی کوشش آپ کر پائیں کریں۔ اور علم کے سلسلے میں کہا گیا ہے اذا اعطیت کلہ یعطیک بعضہ، علم کو جب اپنی پوری چیز سونپ دیں گے تو علم آپ کو بعض دے گا، تھوڑا سا دے گا۔ جب آپ پوری طاقت لگا دیں گے، پوری کوشش لگا دیں گے تو آپ کو تھوڑا سا تو دے گا، علم آپ کو تھوڑا سا ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا۔ آدمی کتنا ہی پڑھ کر کے عالم ہو جائے، کتنی ڈگریاں حاصل کر لے، لائسنس کی، ماجسٹر کی اور دکتورا کی کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، جتنا ہی وہ پڑھ کر کے ڈگریاں حاصل کرے گا اتنا ہی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جتنا ہی پڑھے گا وہ انسان، جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے گا، اسے پتہ چلے گا لاسٹ میں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے علم کی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی علم تلاش کرتا ہے، علم کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جو ہمیں یہ موقع ملا ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم ایک مدرسے سے دوسری
مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم کے حصول کے لیے اپنے ساری چیزیں اس کے پیچھے لگائیں، ساری چیزیں اس کے لیے سب کر دیں، تب ہمیں وہ چیز میسر ہوگی جسے علم کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم ہمیں تب ملے گا۔ ہمارے استاد مرحوم ڈاکٹر خدا حسن اظہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب ہم لوگ جامعہ شرعیہ میں تھے، کہا کرتے تھے کہ مدرسے میں یا جامعہ میں رہ کر کے ایسے کوئی سوچے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے اور محنت نہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی چاہے کہ ہمیں رہ کر کے علم حاصل ہو جائے اور محنت نہ کرنی پڑے اور مدرسے میں ہم 24 گھنٹہ رہیں تو اس طریقے سے ہمیں علم حاصل ہو جائے گا تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثال دیتے تھے، کہا اللہ کی قسم اگر مدرسے میں صرف رہنے سے علم حاصل ہوتا تو مختار جو گیٹ مین ہے آج ہندوستان کا سب سے بڑا عالم، کیونکہ وہ گیٹ مین ہی کرتے تھے۔ کہا کہ مختار آج ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہوتا اگر مدرسے میں رہ کر کے محنت کے اگر محنت نہ کرے، علم کے سلسلے میں، علم کے حصول کے سلسلے میں محنت نہ کرے تو اس طرح سے اگر علم حاصل ہوتا تو مختار آج ہندوستان کا سب سے بڑا عالم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس میں ہم لوگ ضائع نہ کریں اور جتنا محنت ہو سکے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی فضیلت کے سلسلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس میں ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لڑنے کے لیے سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ آئے تو اس میں سے کچھ لوگوں کو قید کیا گیا، پکڑا گیا، لڑائی میں قید کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مشورہ ہوا، کہا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آخر میں فیصلہ یہ طے ہوا کہ جس طریقے سے جو مالدار ہیں اسی اعتبار سے ان سے پیسہ لیا جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ ہوا یہ کہ کسی سے 3000 درہم، کسی سے 4000 درہم لے کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو بیچارے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، مجبوری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے صحابہ کرام کے بچوں کو 10 بچوں کو ایک آدمی لکھنا اور پڑھنا سکھا کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور ہوا یہی کہ انہوں نے مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا، اس کے بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کہ انہیں ان کے پاس مال نہیں رہا، فدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان سے 3000 یا 4000 درہم نہ لے کر کے انہیں مدینہ کے 10 بچوں کو ایک آدمی کو لگایا کہ 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے، ان کا یہ کیا۔ تو آپ غور کریں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ یہاں علم کی فضیلت حاصل ہوتی، یہاں علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ علم جو لکھنا اور پڑھنا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم جب حاصل ہو جائے جو آپ سیکھ لیں اس پہ عمل کریں۔ اس وجہ سے جہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، علماء کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حدیث کا علم ہو عمل نہ ہو، یعنی عمل کے ساتھ عمل ہے تبھی تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ جب عمل ہے ہی نہیں تو پھر ڈرنا کیا؟ جب عمل ہے ہی نہیں تو ڈرنا کیا؟ آج
یا ایک گاؤں میں 75 گھر ہیں جو مسلمان ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان دینے والا اذان دے دیتا ہے، فجر کے ٹائم میں جب آپ نماز کے لیے نکلیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ گھر میں مثال کے طور پر 5 روم ہے تو گھر کا دروازہ مثال کے طور پر 70 گھر مسلمان ہیں تو ان گھروں کے دروازے نماز فجر کے لیے کتنے کھلتے ہیں؟ 75 گھروں کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں؟ آپ غور کریں، آپ غور کریں، 75 گھر کے دروازے کھلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ نہیں کھلتے ہیں؟ اور ایک گھر میں اگر 5 روم ہے 6 روم ہے تو کیا 5 روم کے دروازے نماز کے لیے کھلتے ہیں یا ایک ایک کھلتے ہیں اور سارے بند رہتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح مدرسے کے مثال کے طور پر 12 روم ہے یا 10 روم ہے یا 5 روم ہے کسی مدرسے میں تو آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کریں کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ 5 دروازے کھلتے ہیں اذان کے لیے کہ نہیں کھلتے ہیں؟ اذان کے لیے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں؟ یا مولانا صاحب جا کر کے جگائیں گے تو آپ کھلتے ہیں؟ یہ احساس پیدا کیجیے، احساس پیدا کیجیے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہم نے علم حاصل کیا ہے، قرآن کا علم حاصل کیا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مصلات سکھا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو کیا ہم نماز کے لیے نماز قائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ بغیر عمل کے علم نہیں، بغیر عمل کے وہ علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طریقے سے وہ عمل کرتے تھے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ قرآن کریم کے ہم 10 آیتیں جب سیکھ لیتے تو اور سیکھتے، یہاں تک کہ اس میں عمل کر لیتے، 10 آیتیں سیکھتے اس میں عمل کرتے۔ ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہمارا عمل کہاں ہے؟ پڑھتے ہیں کچھ، کرتے ہیں کچھ، پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں کچھ اور ہمارا عمل ہے کچھ۔ اس طریقے سے ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہم دیکھیں کہ کس قدر ہم اس میں کامیاب ہیں، کامیابی ہے کہ نہیں ہے، ہم کامیاب ہیں کہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، 15-16 سال کا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس میں ہم عمل کرتے ہیں، اس میں جو پڑھتے لکھتے ہیں اس میں ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ وحبت نفسی لک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہٹا کرتی ہوں، یعنی آپ کے عقد میں ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ آپ خاموش ہے، آپ نے اوپر سے نیچے دیکھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، فیصلہ نہیں کیا، بیٹھ گئے۔ وہ عورت بیٹھ گئی، پھر ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تکن بها حاجہ فزوجنیها یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ شادی میری کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، کہا گھر جاؤ، گھر گئے، وہ اٹھائے گئے، کہا روٹی تلاش کے ملا، وہ بھی نہیں پائے، پھر بیچارے بیٹھ گئے۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے، نے کہا یہ لنگی ہے، تو صاحب کے ساتھ جو راوی حدیث سے کہتے ہیں لنگی سے کیا ہوگا، اگر تم اسے دے دو گے تم ننگے رہو گے اور تم لے لو گے تو اس کے پاس نہیں ہوگا۔
علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی چیز نہیں ہے تو صحابی رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کوئی چیز ہے؟ قرآن میں سے کوئی چیز ہے؟ قرآن کچھ حفظ کی اور کچھ یاد ہے تمہیں؟ راوی حدیث کا کہنا ہے فعدلها، چند سورتوں کا نام لیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور دیگر سورتوں کا نام لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں نے حفظ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ قم فعلمها 20 آیہ، 20 آیت سکھا دو، 20 آیت سے حفظ کروا دو، یاد کروا دو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کے پاس مال نہ ہو مہارت دینے کے لیے جو واجب نہ ہو، وہاں علم فائدہ دیتا ہے، وہاں علم فائدہ دیتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کا علم فائدہ دیتا ہے کہ قرآن انہوں نے یاد کیا اور اپنی بیوی کو قرآن سکھایا۔ تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں جو موقع ملا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ رب العالمین تو مجھے نفع پہنچائے جو تو نے مجھے علم دیا ہے، جو علم حاصل کیا ہے میں نے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور سکھا وہی جس سے ہم فائدہ اٹھائیں، سکھا وہی جس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس علم سے فائدہ نہ ہو تو وہ علم نہیں، وہ علم نہیں ہے جس علم سے آپ کو فائدہ لگے، جس علم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے جہنم سے، جس علم سے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے گھر والوں کو جس علم سے بچا نہ سکے، کتنے بڑے عالم ہیں آپ، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ انفسکم واہلیکم نارا، یہ لوگوں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا بھی بچو جہنم سے، اپنے بچوں کی بچا کے رکھو۔ تو عزیز طلبہ، علم کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اسی وقت ہوگی، فضیلت اسی وقت رہے گی جب علم کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا، علم کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے آپ بات نہیں کر سکتے، کوئی بات اپنی پیش نہیں کر سکتے، اور بغیر علم کے آپ عمل نہیں کر سکتے، بغیر علم کے آپ عمل نہیں کر سکتے، اور بغیر علم کے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے اصحاب کو اس علم کی طرف ابھارا۔ آج ماحول یہ ہے کہ طلبہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مدرسے میں اکٹھا رہتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی حدیث کی جانکاری کے لیے، معمولی معلومات کے لیے، کوئی حدیث پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس ہے، مکے کا رہنے والا ہے، مدینے میں پتہ چلا مدینے کا صحابی اس حدیث کے سلسلے میں جانتا ہے تو مکہ سے مدینہ کا سفر کرتا ہے، یا مدینہ سے مکہ کا سفر کرتا ہے، اور اس طریقے سے مدینہ سے شام کا سفر کرتا ہے ایک حدیث کے طلب کے لیے۔ آپ کے سامنے اساتذہ مہیا ہیں، ہر طرح سے اساتذہ آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کو دین علم دیتے ہیں، علم شرعی آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ اس علم کو حاصل کریں، اور جو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس قرآن و حدیث کے علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائیے، اور اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے دوستوں کو بچائیے، اپنے اعزاء اقارب کو بچائیے، تبھی یہ علم آپ کو فائدہ دے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں نفع دے، وہ خیر العلم ما نفع۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، اس حدیث کا اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العلم ما نفع، کہ بہترین علم وہ ہے کہ الذی ينتفع به، جس سے حاصل کرنے کے بعد کوئی انسان فائدہ ہو، اگر فائدہ نہیں تو وہ علم نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو ہمیں اس علم میں لگائے ہوئے ہیں، علم کے حصول میں لگائے ہوئے ہیں، علم کے سیکھنے میں اللہ رب العالمین تو ہمیں لگائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہم علم سیکھیں، جو بھی ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا یہ کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام کو اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمہ جاری بارک اللہ لنا۔ کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں حاضرے کے بعد۔ شیخ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال ہو اگر علم کے تعلق سے جو ذہن میں اٹھے نہیں ہو پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی تعلق سے علم کے تعلق سے یا کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں ہو، جیسے کلاس میں پوچھتے ہو مولانا صاحب مجھے یہ سمجھ بات نہیں آنی ہے، اس کا کیا